جوتا سٹینڈ پر جو لوگ آپ کی جوتیاں سنبھال رہے ہیں ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ لوگ اچھے عہدوں کے لوگ ہیں، معمولی لوگ نہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 16 گریڈ سے 22 گریڈ تک کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ ہمیں ایک دن کی ڈیوٹی دی جائے امام علی رضا کے زائرین کے جوتے سنبھالنے کی۔ میں اگر یہ کہوں کہ والی خراسان ہی اصل شہنشاہ ایران ہے، باقی شہنشاہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت اطہار میں 8ویں امام ہیں، مشہد مقدس ایران آپ کا روضہ مبارک مزار پر انوار ہے، اور جو بھی صاحب ایمان وہاں ایک بار حاضری دیتا ہے اسے حاضری دے کر اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو آج تک بھولا ہی رہا یہ بارگاہ کرم کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے والد گرامی کو یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون الرشید نے بغداد بلا کر قید کیا، اور آپ کا اسی بغداد کے قید خانہ میں ہی آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کا مزار مبارک نہ مدینہ منورہ میں ہے، نہ آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ کربلا میں ہے، بلکہ آپ کا مزار مبارک کاظمین کے نام سے یعنی بغداد میں ایک علاقہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے معروف ہوا، آپ وہاں انوار و تجلیات آپ کی بارگاہ سے بانٹے جا رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، اور فیض لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اس وجہ سے بہت جلد یعنی بہت تھوڑی عمر میں منصب امامت پر، ظاہری عمر مبارک تھوڑی، منصب امامت پر آنا پڑا، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ درس قرآن حکیم کا، احادیث کا، کیونکہ اس وقت آقا کی تشریف آوری کے بعد پوری دنیا اسلام سے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی ہی متلاشیان حق کا مرکز تھی نا۔ آپ نے قرآن حکیم کا درس، احادیث کا درس اور معرفت الہیہ کا مرکز جو ہے وہ وہاں قائم کیا۔ اب ایک سیاست چلی کہ ہارون الرشید نے اپنے 2 بیٹوں کو اپنی مملکت اسلامیہ جو تھی وہ بانٹی تھی۔ آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ جو برطانیہ کی آج سے 100 سال پہلے حکومت تھی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ سورج غروب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ ایک علاقے میں اگر سورج غروب ہوتا تھا تو سلطنت برطانیہ کے ہی کسی دوسرے علاقے میں سورج طلوع ہو چکا ہوتا تھا، یعنی اتنی بڑی سلطنت تھی۔ یہ ہارون الرشید کے دور میں مملکت اسلامیہ مسلسل فتوحات کی وجہ سے اتنی وسیع ہو چکی تھی، اور اس وسعت کی وجہ سے ہارون کے 2 بیٹے تھے، اس نے جو عربی علاقے تھے، یہ امین الرشید اس کا بڑا بیٹا تھا، وہ عرب بیوی سے تھا، عرب علاقے اس نے اسے دے دیے، اور جو عجم کے علاقے تھے، غیر عرب علاقہ جتنا تھا، وہ اپنے چھوٹے بیٹے مامون کو، اس کی ماں غیر عربی تھی، عجمی تھی، اس کو دے دیے۔ یعنی دونوں بیویوں سے جو 2 بیٹے تھے ان کے درمیان اپنی سلطنت کو بانٹ دیا۔ مامون ویسے تو علم دوست ہے، اس کے دور میں لائبریریاں، کتب خانے بغداد میں بہت زیادہ قائم ہوئے، اس کا دور بھی بہت طویل دور ہے، اور اس کو گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، سنہری دور کہا جاتا ہے ملت اسلامیہ کا علمی حوالہ سے۔ امین قابل بھی نہیں تھا، عیاش تھا، اس میں خامیاں تھیں۔ مامون نے اپنے اس عرب بھائی کو، عرب ماں سے جو بھائی تھا، اس کو قتل کیا اور اس کے علاقے پہ قبضہ کر لیا، یعنی ایک ہی بادشاہ پورے علاقے سے۔ اس سے جو عرب سردار تھے وہ ناراض ہو گئے اور بغاوت پھیلنے کا خدشہ ہوا۔ مامون کو یہ باتیں آج آپ کو کون بتائے گا، صدیوں پرانی تاریخ کوئی پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ اب مامون نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ یہ جو عرب سردار ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اس سے تو میرے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، اس کا کیا حل کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کا بہترین حل یہ ہے
کہ جو عربوں کے سب سے بڑے سردار ہیں، سرداروں کے جو سردار ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملاؤ، ان کو اپنے ساتھ ملاؤ اور ان سے گزارش کرو، ان کو یہاں بلاؤ۔ چنانچہ مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد آپ کو التجا کی کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ تشریف لائے۔ اس وقت یہ علاقہ خراسان کہلواتا تھا، مشہد مقدس اور یہ سارا اس کے ارد گرد کا علاقہ اس وقت کے جغرافیہ میں خراسان کہلواتا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جب بغداد میں آئے اس کے پاس، مامون الرشید کے پاس، تو مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کچھ کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی کا عقد حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اصرار کے ساتھ زبردستی کیا، قریب کرنا مقصود تھا۔ اس نے باہر ریاست میں اس بات کو شو کرنا تھا کہ جو عربوں کے یعنی اپنے دور کے، ویسے تو سید العرب حضرت مولا علی مرتضیٰ کا خطاب ہے، لیکن جو سید العرب اپنے دور کے ہیں امام علی رضا علیہ السلام، وہ مامون کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے فوج میں بغاوت نہ پھیلے۔ سیاسی مصلحت کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس نکاح کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے کہا میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، میرے بعد آپ میرے ولی عہد ہوں گے، یعنی حکومت آپ کریں گے۔ اور ایک تحریر تیار کی، تحریر تیار کر کے آپ کی خدمت میں بھیجی کہ یہ دستخط میں نے کر دیے ہیں، یہ آپ بھی اس پہ دستخط کر دیں کہ آپ نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت جواب کتب میں محفوظ ہے۔ آپ نے 2 کتابوں کا نام لیا۔ یہ 2 کتابیں حضرت مولا علی مرتضیٰ نے قیامت تک جو انہیں اللہ نے علم دیا تھا، حدیث یاد ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو اللہ نے علم دیا تھا، جو حضور کی بارگاہ سے انہیں علم عطا ہوا تھا، اس علم کی روشنی میں آپ نے 2 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ کتابیں الجامعہ اور الجفر کے نام سے، وہ خاص طور پر ائمہ اہل بیت اطہار کے لیے تھیں، اپنی اولاد مبارک کے لیے۔ اس میں نصیحتیں، ہدایتیں اور قیامت تک آنے والے واقعات کا اس میں ذکر، جو اللہ نے انہیں مطلع کیا تھا، اللہ نے علم دیا تھا۔ عالم الغیب حقیقی تو پروردگار عالم ہے، اللہ نے جو علم دیا تھا انہیں حضور کے ذریعہ سے، قرآن کے علم کے ذریعہ سے، اس علم کے تحت تو آپ نے فرمایا کہ الجفر اور الجامعہ، یعنی وہ جو کتابیں ہمارے آباء نے ہمیں عطا کی ہیں، تمہاری اس تحریر پر دستخط میں کر رہا ہوں تمہاری دلجوئی کے لیے، لیکن یہ کتابیں ہمارا علم جس کے ہم وارث ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا۔ بہرحال تحریر پر دستخط ہو گئی۔ اس کے بعد اسی طرح ان کے نام کا سکہ جو ہے وہ رائج کیا گیا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ جاری کیا گیا، یعنی وہ اس بات کی علامت تھی کہ میرے بعد بادشاہ یہ ہوں گے امام علی رضا علیہ السلام۔ یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ ان کو اتنا قریب کیا جائے کہ عرب سردار جو ہیں وہ بغاوت نہ کریں بلکہ متحد رہیں اور فتوحات کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یہ وقت اس طرح سے گزرا۔ پھر بالآخر آپ نے بامر الہی، ایک اللہ کا اپنا نظام ہے، یہ جتنے بھی بادشاہوں نے جبراً اپنی بیٹیاں دی ہیں، اللہ نے ان بیٹیوں سے اولاد نہیں دی۔ پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ایک اور نکاح کیا بامر الہی، جس سے آپ کے اکلوتے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اس دنیا میں نویں امام جو ہیں وہ تشریف لائے۔ بہرحال حاضرین محترم، یہ تو بہت طویل تذکرہ ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے، آپ امام ہیں، شانیں عطا فرمائی تھیں، بے شمار شانیں۔ آج بھی میں ایک بات جس کو میں خود، 1-2 باتیں میں نے خود وہاں جب 2013 میں پہلی بار حاضری دی تو میں نے جو 2 چیزیں وہاں 2-3 چیزیں دیکھیں، وہ میں ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، لیکن ایک مشاہدہ تو ہوتا ہی ہے نا، جب انسان اتنا طویل سفر کرتا ہے
پڑھ کے جاتا ہے، وہاں جا کر صورتحال کو دیکھتا ہے، اور پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ واپس جا کے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو بتانا بھی ہے۔ اس خیال سے آدمی جائزہ لیتا ہے، مطالعاتی تو انداز میں کچھ چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر ایک جگہ بہت بڑی چاندی کی ایک ایسے لٹ سی لگی، جو بیرونی دیوار ہے اس میں، یعنی روضہ مبارک کے اندر جہاں برآمدے ختم ہوتے ہیں اور آگے صحن شروع ہوتا ہے، وہاں وہ جگہ خاص اس مقصد کے لیے ہے کہ اگر کوئی پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اس کو وہاں لا کر باندھ دیا جاتا ہے، اور جب امر الہی اسے شفا ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کی زنجیر کھل جاتی ہے۔ اس طرح آپ کے در اقدس جو ہے وہ شفائیں بانٹتا ہے، اور اس قدر ہجوم، اس قدر خلقت دن رات حاضری کے لیے، یعنی 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا نہیں اس وقت وہاں سوائے زوال کے اوقات کے، جب تلاوت نہیں ہو رہی، نوافل نہیں پڑھے جا رہے، لوگ زیارت اور حاضری دینے کی سعادت حاصل نہیں کر رہے، ہر وقت تانتا بندھا ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے اگر کسی کو ذریعہ مبارک یعنی جالی مبارک کے قریب آنے کا وقت مل جائے تو بڑا نصیب ہوتا ہے کہ وہ اسے بوسہ دے لے۔ باقی ائمہ اہل بیت اطہار کے مزار پر انوار پر یہ کیفیت نہیں ہے، وہاں جلدی وقت مل جاتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے تو کئی گھنٹے اس انتظار میں بندہ کھڑا رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے تھوڑی سی جگہ ملے اور میں آگے بڑھ کر ذریعہ مبارک کو، اپنے مولا کے روضہ اطہر کو بوسہ دوں۔ حاضرین محترم، یہ دوسری بات، روضہ مبارک اس قدر کشادہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ جو ہماری باقاعدہ مختلف ویب سائٹس جو ہیں آج کل چل رہی ہیں میڈیا پہ، گوگل وغیرہ کے ذریعہ سے، اس پہ اگر آپ سرچ کریں تو اس کو دیکھیں تو اس روضہ مبارک کی کشادگی، اس کی وسیع و عریض ہونا، اس کی پیمائش جو ہے وہ بیت اللہ کے حرم سے بھی زیادہ ہے، یعنی مطاف اور جو برآمدے ہیں حرم شریف کے، پیمائش کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ عظمت اور شان کے اعتبار سے تو بیت اللہ کا حرم بڑا ہے، رقبے کے اعتبار سے امام علی رضا علیہ السلام کا حرم بڑا ہے۔ جو میں نے وہاں نوٹ کیا کہ وہاں جتنے بھی یہ پاپوش کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جوتا سٹینڈ پر جو لوگ آپ کی جوتیاں سنبھال رہے ہیں، آپ سے لے رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، میں نے نوٹ کیا کہ وہ آدمی درجہ چہارم کے یا معمولی ملازم نہیں ہے، یعنی ان بندوں کا گیٹ اپ، ان کا ایگزیکٹو فیس، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ لوگ اچھے عہدوں کے لوگ ہیں، معمولی لوگ نہیں۔ میں نے اپنے ایک رفیق سفر کو جو فارسی، جو ان کے علاقائی لہجے میں، ایرانی لہجے میں فارسی اچھی بول لیتا تھا، میں نے اسے کہا کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، ذرا ان سے بات تو کرو۔ تو جب ہم وہ ٹوکن دے کے جوتے لینے لگے، اسی دوران اس نے ایک دو جملے ان سے کہے، تو اس نے آگے سے جو جواب دیا، وہ میرے ساتھی نے، رفیق سفر نے، مجھے اسلام آباد سے تھے وہ، انہوں نے اسے مجھے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 16 گریڈ سے 22 گریڈ تک کے جو لوگ ہوتے ہیں، 16ویں گریڈ سے لے کر 22 گریڈ کے جو لوگ ہیں، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ ہمیں ایک دن کی ڈیوٹی دی جائے امام علی رضا کے زائرین کے جوتے سنبھالنے کی، ہمیں ایک دن کی ڈیوٹی دی جائے امام علی رضا علیہ السلام کے در اقدس پر آنے والے زائرین کے جوتے سنبھالنے کی، اور پھر وہ اپلیکیشن سیریل وائز چلتی رہتی ہے۔ جب ہمارا نمبر آتا ہے، جب ہمارا وقت آتا ہے تو ہمیں انفارم کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو تم وہاں ڈیوٹی کرو گے۔ تو اس نے کہا پورے ایران سے ایگزیکٹو جتنے لوگ ہیں وہ یہاں ڈیوٹی، ڈیلی وہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں اور آ کر زائرین امام علی رضا علیہ السلام کے جوتے سنبھالتے ہیں۔ اس سے میرا خیال ہے کہ میں نے یہ بات خاص طور پر حضرت کی علمی شان، عظمت، آپ کا علمی مقام، آپ کی روحانی شان، آپ کے کمالات، کرامات
ان چیزوں کو چھوڑ کر میں نے آپ سے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ہستی کس شان کی مالک ہے اور کتنی عظمت کی مالک ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی ہیں کہ جن کے پھر سنیے پھر سمجھیے، امام علی رضا علیہ السلام کے نالین مبارک نہیں، وہ نا کہ امام علی رضا کی نالین ہے سر پہ اٹھائیں ہم کہ حضور کی آل پاک ہیں، حضور کے فرزند ہیں، نہیں، ان کے در پر پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کی جوتیاں سنبھالنے کے لیے حکومت ایران کے آفیسر جو ہیں وہ باقاعدہ گورنمنٹ کو اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کی اجازت دی جائے، وہاں ڈیوٹی لگائی جائے ہماری، تاکہ ہم وہاں ان کے زائرین کے جوتے سنبھالیں۔ ہدایہ، تحائف، نظر و نیاز جو وہاں پیش ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ آف ایران نے، حکومت ایران نے بینک الرضا کے نام سے ایک بینک جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے، جس میں آنے والے تحائف پوری دنیا سے آنے والے، اس میں گولڈ، سونا، زیورات، جو لوگ ظاہر جاتے ہیں، جیسے جیسے کسی کی اپنی وارفتگی محبت ہوتی ہے، وہاں اس سارے ہدایہ کو، تحائف کو سنبھالنے کے لیے وہ باقاعدہ ایک بینک ہے۔ حکومت ایران کو جب کبھی مالی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ امام علی رضا علیہ السلام کے در پہ آتے ہیں اور بینک الرضا سے قرض لے کر حکومت اپنی معاملی معاملات کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ والی خراسان ہی اصل شہنشاہ ایران ہے، باقی شہنشاہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، روحانیت بھی بڑھ رہی ہے، علم بھی بڑھ رہا ہے، فیض بھی بڑھ رہا ہے، جو جس مقصد کے لیے جاتا ہے وہ اس مقصد کی شفا وہاں سے لے کے، اپنے مرض کی دوا لے کے وہاں سے لوٹتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مقدس اور بابرکت ہستیوں کا ادب بھی نصیب فرمائے اور ان سے قلبی تعلق اور وابستگی نصیب فرمائے۔